الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں اور گھروں پر سن رہی ماں بہنیں اور آن لائن بھی سن رہے ہمارے مسلمان بھائی بہن، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات سے نوازا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3000 سے زیادہ معجزات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین حدیث میں لکھا کہ جتنے صحابہ کرام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تمام کے تمام سرکار کے زندہ معجزات ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو عجیب اور غریب خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے سرکار کی برکت سے نواز دی۔ کسی کو پیکر شجاعت بنا دیا، کسی کو عدالت میں بے مثال بنا دیا، کسی کو صدیقیت میں اونچا مقام ملا، نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، سرکار کے ساتھ پہلے مباحثہ ہوا، پھر مناظرہ ہوا اور اخیر میں مباہلہ ہوا، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، پھر ان سے کچھ لینا طے ہوا، اتنے اسلحہ لیں گے، اتنے لباس لیں گے،
اتنے نیزے لیں گے، اتنی تلواریں لیں گے، اتنی ڈھالیں لیں گے، حدیث میں تفصیل ہے۔ تو وہ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ یہ لے گا کون، لینے کون آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ایک صحابی کو بھیجوں گا جو امانت میں بے مثال ہے، امین و حاذہ الامہ، اس امت کے امین ترین انسان ہے۔ ویسے تو سب صحابہ امین ہیں، لیکن امانت میں امتی ہونے کے ناطے سے سب سے اونچا مرتبہ اور سرتاجیت کا مقام جسے حاصل ہے اس کو بھیجوں گا۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین و حاذہ الامہ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو لحن داؤدی ملا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پرندے ٹھہر جاتے تھے، اڑنا بند کر دیتے تھے اور زبور سنتے تھے۔ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی سریلی تھی کہ سرکار نے انہیں داؤد امت قرار دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قربانیوں کی داستان بڑی عجیب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہد اور تقوی کے اندر کوئی مماثل ہو میرے بعد اگر دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری کو دیکھے، یہ عیسائی امت ہے، زاہد الدنیا ہے، دنیا کو ترک کر رکھا ہے۔ خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سرکار کل روز محشر پوچھیں گے کہ میرے جانے کے بعد کوئی ہے ایسا جس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسا میں چھوڑ کے گیا ایسا ہی وہ رہا، تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے کہ میں انگلی اٹھا کر کہوں گا کہ میں وہ ہوں کہ جس حال میں آپ بٹھا کے گئے تھے اسی حال میں رہا ہوں۔ تو جتنے صحابہ کرام ہیں تمام کے اندر سرکار کی خوبیوں کا کوئی نہ کوئی حصہ اور کوئی نہ کوئی وصف آیا ہوا ہے۔ سرکار تو خزانہ ہیں اوصاف کا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں غما دارند تو تنہا داری۔ آپ کے پاس تمام انبیاء کرام کے کمالات خلاصہ بن کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں جو بھی صحابی کی تاریخ اٹھاؤ، جو داستان اٹھاؤ، بڑی عجیب ہوگی۔ ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی عبادت کا۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور انصاری صحابی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب شیدائی ہیں،
لیکن یہ خانوادہ رسول کے بڑے عاشق ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا اور فجر کی نماز لوگوں کی جانے کے قریب ہو گئی، تیمم کا حکم نہیں آیا تھا، صحابہ بے چین تھے، حیران تھے، فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ یہ امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ سرکار کے قدموں کی برکت سے روئے زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ارشاد رسول ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے روئے زمین کو پاکیزگی حاصل کرنے کا بوقت مجبوری ذریعہ بنایا گیا ہے، اور پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ پہلے والی جو امتیں تھیں ان کو عبادت گاہ اور مسجد کے علاوہ عبادت کا حق نہیں تھا، لیکن اس امت کو جہاں موقع مل جائے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے یہاں وہ بابری مسجد کا بڑا شور ہے، ہر ایک کی زبان پر بابری مسجد۔ تو وہ راتوں کو ہمارے یہاں رمضان میں سحری میں اٹھانے کے لیے ٹیمیں آتی ہیں، تو وہ نظمیں پڑھتے ہیں، طرح طرح کی البیلی نظمیں پڑھ کے لوگوں کو سحری کے لیے جگاتے ہیں۔ اس میں ایک صاحب نظم پڑھ رہے تھے، بابر تیری مسجد میں ہم جا کے اذان دیں گے۔ اس کا مصرع یہ تھا، ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بابر کی مسجد میں اذان دینا ضروری نہیں ہے، لیکن محلے کی مسجد میں جہاں اذان ہوتی ہے وہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں تو میں نے کہا تو ہفتے تک نظر آتا نہیں اور بابری مسجد میں جا کے اذان دینے کی بات کرتا ہے۔ تیرا جذبہ پیارا ہے، اچھا جذبہ ہے، تیرا مبارک جذبہ ہے، ہم قدر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے اس بات پر بھی تو غور کر کہ نماز پنجگانہ فرض ہے، اذانیں ہوتی ہے اور بیٹھا رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ کے یہاں کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے سرکار کے قدموں کی برکت سے بہت سی خوبیاں اور بہت سے کمالات اس امت کو دے دیے، اور اسی میں سے یہ دو چیزیں ہیں کہ پانی نہ ملا تو زمین پر تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ جنابت کی طہارت حاصل کرنا ہے اس سے، اور پانی دستیاب نہیں ہے تو وہی تیمم کا طریقہ رہے گا جو وضو کا ہے، غسل کا بھی وہی طریقہ رہے گا۔ غسل جنابت کرنا ہے لیکن تیمم وہی دو ضربیں مطلوب ہیں جو وضو کے اندر طہارت حاصل کرنے کے لیے دو ضربیں مطلوب ہیں۔ ہم سرکار کا جتنا احسان مانیں اتنا کم ہے۔ اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، ہم لوگ قدر نہیں کرتے، ہم دین کے ہی قدردان نہیں ہیں۔ آج جو حالات ہیں ہمارے اوپر، ہم دوسروں کو کوستے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ خود ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اپنی اصلاح ہم لوگ نہیں کرتے۔ یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو پوچھا تھا کہ یہ جو بال یعنی گیند ہوتی ہے نا، جس کو 22 آدمی لاتے مارتے ہیں،
ایک ہی گیند ہے، وہ ٹیم والا بھی لات مار رہا ہے، یہ ٹیم والا بھی اسی کو لاتیں مار رہا ہے۔ بچے نے سوال کیا کہ ابا یہ 22 آدمی اس بال کو اور اس گیند کو کیوں لاتیں مار رہے ہیں؟ تو ابا نے کہا بیٹا یہ خالی ہے اس لیے لاتیں مار رہے ہیں، ابھی اس میں پتھر بھر دے تو لاتیں ٹوٹ جائے گی، کوئی لات نہیں مارے گا۔ ہمارے یہاں لالو پرساد یادو تھے، وہ گئے تھے فٹ بال میچ کی افتتاح کرنے کے لیے، انہوں نے افتتاح کر دی، پھر اسٹیڈیم میں آ کے بیٹھے، دیکھا تو 22 پلیئر جو ہیں وہ اس گیند کے پیچھے پڑے۔ تو انہوں نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا کہ یہ 22 لوگ جو ہیں ایک گیند کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں گیند کی کمی ہے؟ ان کو کہو کہ زیادہ نہ لڑیں اور آرڈر جاری کرو، ہر آدمی کو ایک ایک گیند دے دے، لیکن لڑائی نہیں ہونا ہمارے ملک میں۔ تو سیکریٹری نے بتایا کہ نہیں سر، یہ لوگ اصل میں گول کرنا چاہتے ہیں۔ تو لالو جی نے کہا یہ پہلے سے گول ہے اور کتنی گول کریں گے؟ خیر، تو میں کہہ رہا تھا کہ آج ہمارا حال یہ ہے، اگر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے نا گیند میں تو زمین پر پٹکتے ہیں تو وہ اوپر جاتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ اٹھے گا جتنا کہ دبائیں گے، لیکن آج ہماری گیند میں عمل کی ہوا کم ہو گئی ہے، اس بنا پر پٹک پٹک کر اس کو پھاڑ دینے پر لوگ آمادہ ہیں۔ ایک سپاہ سالار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ حضرت نئی کمک بھیج دیجئے، بہت بڑا دشمنوں کا لشکر ہے، نئی مدد بھیج دیجئے۔ تو 5 صحابہ کو بھیجا، تو سپاہ سالار نے کہا یہ 5 سے کیا کام بنے گا؟ جواب میں رقعہ لکھا تھا حضرت نے کہ انہیں 5 مت سمجھنا، یہ ایمان اور اللہ سے ہونے کے یقین میں 5000 کے برابر۔ ان کو اللہ نے 5000 والا ایمان دیا ہوا ہے، اس لیے وہ 313 کھڑے ہوئے اور نہتے تھے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ تو جب تیمم کی آیت اتری فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اللہ نے کتنا آسان دین بنایا ہے، کوئی موڑ پر کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی آدمی یوں نہیں کہہ سکتا یہ ڈیفیکلٹی ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ مفتی صاحب کے پاس لے کر جائیے، ابھی نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ہفتے کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا۔ اسلام میں ہر چیز کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن کوئی حل کرنا چاہے، کوئی دامن میں آ جائے اسلام کے، پھر سب خوبیاں ملے گی۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔
اب جب آیت تیمم اتری تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل پڑے، مچل گئے، اور ان کا قول نقل کیا ہے حدیث شریف کے اندر، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اے آل ابی بکر تمہارا یہ پہلا کرم نہیں ہے، یہ پہلی برکت نہیں ہے، حالات تم پر آتے ہیں، پریشانیاں تم پر آتی ہیں، اور آسانیاں امت کو ہو جاتی ہیں۔ تو حالات تو تم پہ آئے، ہار تو عائشہ تمہارا گم ہوا، کرم اللہ نے یہ کیا کہ پوری امت کو تیمم والی نعمت اللہ نے عطا فرما دی۔ تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا۔ آپ نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ایک دوست ہیں، سورت میں ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے ڈینٹسٹ ہیں، وہ سفر کر رہے تھے۔ ہمارے ملک کو آج کل میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک ملک ہے، لیکن عوام ایسی نہیں ہے۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، دوسرے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے برادران وطن کے ساتھ ہمارے سفر ہوتے ہیں، کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ یہ دیکھنے میں آیا کہ نماز پڑھنے کے لیے سیٹ سے کھڑا ہوا تو ہندو بھائی جو ہے اس نے اپنے پیر سمیٹ لیے، سیٹ کے اوپر پیر رکھ لیے، اور گجراتی زبان میں کہا کہ تمہیں پراتنا کروا માંગો છો ને તમારો પ્રાર્થનાનો સમય છે, એટલા માટે અમે આ પગ ઉપર મૂકીએ સીટની ઉપર અને તમે આરામથી નમાઝ પढ़ो۔ کل میں نے بہت آسان گجراتی بولی تھی، لیکن آپ پریشان ہو گئے، اس بنا پر میں نے پھر آج جو ہے گجراتی چھوڑ دیا ہوں۔ میں سمجھا آپ خوش ہوں گے، لیکن آپ اتنے ٹینشن میں آ جائیں گے ایسا مجھے علم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے قدم سیٹ پر رکھ لیے، ڈاکٹر صاحب نے مصلی نکالا۔ جو لوگ ہندوستان کے سفر کرتے ہیں وہ اس سب چیزوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس سے پہلے سامنے جو آدمی بیٹھا تھا وہ یوگا کر رہا تھا۔ موجودہ دور میں یوگا کا بہت بڑا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے، پورے عالم میں یوگا۔ آج میں تفریح میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین اور کچھ مرد پارک کے اندر یوگا کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ یوگا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک لمبا اور تفصیلی مسئلہ ہے، لیکن لوگ ورزش کے طور پر جو نہیں جانتے وہ برائے ورزش جو ہے اس کو اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی آدھا گھنٹے تک سیٹ کے اوپر الٹا ہوا، سیدھا ہوا، دائیں مڑا بائیں مڑا، یوگا کیا، اور پھر پسینہ پسینہ ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا نماز کا ٹائم آیا، ڈاکٹر صاحب نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ سفر میں 4 والی جو ہے وہ 2 ہو جاتی ہے، لیکن 3 والی 1.5 نہیں ہو سکتی، اس میں تنصیف نہیں ہو سکتی، اس میں تجزی اور اس میں نصفہ نصفی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے مغرب کی 3 ہی رکعت رہے گی۔ ملا 2 پیازا کو کسی نے پوچھا کہ مغرب میں اگر قصر کرنا ہو تو کیا کریں؟ کہتے ہیں 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں گے، 1 رکعت بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھنے والی آدھی گنی جائے گی اور وہ پوری گنی جائے گی تو 1.5 رکعت ہو جائے گی۔ اب جب ڈاکٹر صاحب کی نماز پوری ہو گئی، نماز کہیں بھی مت چھوڑو۔ دیکھو یہ عرب کے حالات کتنے خطرناک ہیں، ہم سوچتے ہیں اتنے سنگین حالات میں تو ان کو بچنا ہی نہیں چاہیے،
کتنے جھگڑے ہیں عالمی پیمانے پر، عرب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، پوری دنیا ان کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے دو چیزوں کی وجہ سے ان کو بچا رکھا ہے۔ نمبر ایک، جہاں نماز کا وقت ہوا 150 کی اسپیڈ پر گاڑی جا رہی ہے، فوراً سٹرنگ گھمایا، کنارے کے اوپر گاڑی لگا دی، وضو کا پانی نکالا، راستے پر وضو کیا، مصلی وہیں شاندار بچھایا، نہایت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی اور سفر میں آگے بڑھے۔ این لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز کا وقت آ جائے سب کام چھوڑ کر پہلے نماز کی طرف توجہ۔ نماز ہمارے مسائل کا حل ہے، جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں نماز کے ذریعے سے۔ ہمارے مشائخ یہی فرماتے ہیں کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام کا خلاصہ اور جامع العبادات اگر ہے تو نماز ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں رہی ہے کہ جس کو نماز نہ ملی ہو۔ پہلا کام وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں وقت ہوا فوری طور پر نماز پڑھ لی۔ ہم لوگوں کا فلسفہ الگ ہے، اگر کھانا تیار ہو اور نماز بھی تیار ہو تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر آرام سے کھانا کھائیں گے۔ یوں نہیں کہتا کہ نہایت اطمینان سے نماز پڑھ لو پھر کھانا، کہتا ہے نماز جلدی جلدی لڑکا دو اور پھر آرام سے کھانا کھاؤ۔ کھانے کو پرائیورٹی دے رہا ہے اور نماز کو کم درجہ دے رہا ہے۔ نماز کو اعلیٰ درجہ زندگی کے اندر دیجئے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام ہمیں عطا فرمائیں گے۔ نماز پڑھانے والوں کو اونچا مقام سماج میں دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عزت کی نظر سے دیکھے جانے والے مناظر پیدا فرمائیں گے، شکلیں پیدا فرمائیں گے۔ ہم ائمہ کی قدر کرنے والے بن جائیں، ہم مؤذنین کی قدر کرنے والے بن جائیں، ہم اہل اللہ اور علماء کی قدر کرنے والے بن جائیں، دنیا ہماری قدر کرے گی۔ اب وہ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہو کے اپنی سیٹ پر بیٹھا تو وہ یوگا کرنے والا ہندو بھائی ہے، اس نے پوچھا کہ ابھی آپ نے یہ جو کیا یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری عبادت ہوتی ہے، اس کا نام نماز ہے، وہ تھا۔ اچھا، کہ میں جو کر رہا تھا وہ دیکھا آپ نے؟ کہا ہاں دیکھا۔ کیسا لگا؟ کہا یہ رائے تو میں نہیں قائم کر سکتا کہ کیسا لگا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ آپ کو کیسی لگی؟ تو اس نے کہا آدھا گھنٹہ میں نے جو دماغ پاشی کی ہے، تیری 2 منٹ کی عبادت نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا۔ وہ خوبی اور وہ کمال اتنے منٹ میں یوگا کا نچوڑ لا کر تیری 2 رکعت نے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے کیسی عبادت عطا فرمائی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر ایک رگ ہے، وہاں خون اگر نہ پہنچے تو میموری اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اس نے سجدوں کی کوانٹیٹی بتائی کہ اتنی مرتبہ کوئی اپنا سر جو ہے زمین کے اوپر رکھے گا تو وہ رگ جو ہے جس کے اندر بلڈ پہنچنا چاہیے وہ پہنچ جائے گا اور دماغ فریش رہے گا۔ سرکار نے 5 وقت کے نمازوں کے جو سجدے ہمیں بتائے ہیں، اگر وہ سجدے وہ ڈاکٹر کو جب بتائے تو اس نے کہا انشاءاللہ تمہارے جو بیمار ہوں گے
ان کو دماغ کی خطرناک بیماری نہیں ہوگی، اس بنا پر کہ سجدوں کے ذریعے سے وہ رگ تک ان سجدوں میں خون پہنچ جاتا ہے۔ یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ عرب والوں کا دوسرا بڑا کام یہ ہوتا ہے، مسجد میں آئے تو ہم لوگ مسجد میں شور بہت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن عرب کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ آیا، دو گانا ادا کیا، فوراً جیب میں سے قرآن شریف نکالا اور تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ یہ دو نعمتیں اللہ نے اس کو ایسی رکھی ہے دے کہ ایک طرف قرآن کریم نہیں چھوڑتا، دوسری طرف جو ہے نماز کا بڑا پابند ہے۔ اپنی گاڑی میں لوٹے اور پانی اور مصلی، یہ تمام چیزیں اس نے ساتھ رکھی ہے۔ اللہ نے یہ دو نعمتوں کی وجہ سے اس کو بچا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بے شک وہ لوگ جو کتاب کو تھام کے رکھتے ہیں، یعنی پڑھتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، احکام پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ ہے تمسک کا معنی، اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اصلاح کے طالب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی اصلاح کے طالبین کو محروم نہیں فرماتے، ضائع نہیں فرماتے۔ تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے مصلی بچھایا ہے، اور ایک طرف اپنا بچہ جس کا نام یحییٰ لکھا ہے اس کو سلایا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اپنا گھوڑا جہاد کا باندھا ہوا ہے، اور اب جو ہے نماز جاری ہے۔ صحابہ کرام کی نماز بڑی طویل نماز ہوتی، تہجد کی نماز بڑی طویل ہوتی تھی، پیروں پر ورم آ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی کہ حتی تتورمت قدما، آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اتنی لمبی تہجد پڑھی کہ پیروں پر ورم آیا، گھر والے ترس کھانے لگے۔ حضرت اب رحم فرمائیے اپنی ذات پر، دیکھیے نا پیروں پر کتنا ورم آ گیا۔ کہا تم ترس کھاتے ہو اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے محبوب کی ایک سنت پیروں پر ورم آنا، اللہ نے مجھے وہ عطا فرما دی۔ آج اللہ نے مجھے وہ نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ والوں کا سوچنا ہی الگ ہوتا ہے، یہ الگ مول کے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مزاج شرعی بڑا عجیب ہوتا ہے، دھن عجیب ہوتی ہے دین کی ان کے اوپر سوار، تقوی عجیب ہوتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا ان کا جذبہ بڑا زبردست ہوتا۔ نماز میں جب ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھوڑا بدکنے لگا۔ جب گھوڑا بدکنے لگا تو خیال آیا کہ گھوڑا کہیں رسی توڑ کر میرے بچے کو کچل نہ ڈالے، کیونکہ چھوٹا سا آنگن ہے اور اس میں مصلی بیچ میں بچھا رکھا ہے، فاصلہ کم ہے۔ جلدی اپنی نماز کو ختم کر دیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد باہر نکلے، رات کا وقت ہے، آسمان پر نظر فرمائی۔ اب جب آسمان پر نظر کی تو دیکھا کہ چراغوں کا بڑا جھرمٹ ہے جو پھر اوپر جاتا ہوا، گویا آ رہا تھا لیکن اب اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی ان کو، یہ عجیب معاملہ رہا، ایسا چراغوں کا سائبان اور جھرمٹ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور آج اللہ نے عجیب چیز مجھے دکھا دی۔ حل نہیں کر سکے مسئلہ،
نماز مکمل ہو جانے کے بعد فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی ہے، محفل لگتی ہے، اور اس میں خواب پوچھے جاتے ہیں، مسائل پوچھے جاتے ہیں، اور کسی نے خواب نہ دیکھا ہو تو سرکار اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور تعبیر بھی خود اپنی طرف سے عنایت فرماتے ہیں۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور روحانیت میں ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، اس کا ایک واقعہ ازالت الخفان خلافت الخلفاء میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، وہ یاد آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک رات مجھے خواب آیا۔ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، مسجد نبوی کی دیوار سے ٹیک لگائی ہے، فجر کی نماز مکمل ہو گئی ہے، اور ایک صاحب جو ہے وہ کھجوروں کا بیگ لے کر آئے ہیں اور سرکار کے سامنے وہ کھجوریں رکھ دی، اور سرکار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تقسیم کر دیتے ہیں، جو بھی آتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے تو بھی تقسیم کرتے ہیں، صدقہ ہوتا ہے تو فقراء میں تقسیم کرتے ہیں، اور لانے والے سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے۔ اگر صدقہ ہے تو فقراء صفہ کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر ہدیہ ہے تو سب میں برابر سرکار تقسیم کرتے ہیں۔ کھجور کا بیگ آیا، سرکار نے تقسیم کرنا شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب میں بھی آگے بڑھا، میں نے بھی اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کھجور عنایت فرمائی، میں نے وہ کھجور کھا لی۔ کھجور بڑی لذیذ تھی، بڑی شیرین اور میٹھی بھی تھی، اور بہت ٹیسٹی اور لذیذ بھی تھی۔ سوچا چلو حضرت امیر المومنین کے ساتھ تو بڑے تعلقات دوستانہ ہیں، لہذا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا اعجاز ہے، مشکل ہے کہ کھجور جا کے مانگو، ہمت نہیں ہوئی، آنکھ کھل گئی تو صبح میں کھجور کا ذائقہ منہ میں موجود ہے۔ یہ دور حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھی، خواب بیان کرنا چاہتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دیوار سے جو خواب کے اندر سرکار نے ٹیک لگائی، ٹیک لگا کر تشریف رکھتے ہیں، اور اتفاق یہ ہوا کہ جیسا بیگ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آیا تھا، ایسا ہی بیگ یہاں بیداری کے عالم میں حضرت عمر کے پاس آیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ اب کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ایک کھجور ان کو بھی ملی، انہوں نے کھایا تو رات کی کھجور کا ذائقہ اور ابھی کی کھجور کا ذائقہ بالکل ایک ہی ہے۔ سوچا کہ وہ سرکار کا دربار تھا، رعب بہت نبی کا، اس بنا پر مانگ نہیں سکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ تو بیداری کا عالم ہے تو حضرت عمر سے تو میں مانگ سکتا ہوں۔ اس بنا پر آگے بڑھے اور ہاتھ پھیلا کر کہا، امیر المومنین ایک کھجور اور بھی عنایت فرما دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ خواب میں اگر سرکار نے تم کو دوسری کھجور دی ہوتی تو عمر بھی تم کو دوسری کھجور دیتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی جو مرتبہ ہے اور روحانی جو مقام ہے وہ یہ ہے۔ خیر مسئلہ حضرت اسید ابن حضیر نے یہ جھرمٹ والا جو ہے روشنیوں کا اور چراغوں کا سرکار کے دربار میں پیش کیا۔ یہاں ہر سوال کا جواب ہے۔
اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شود بے قیل و قال۔ کہا سرکار آج رات کو میں نے عجیب معاملہ دیکھا، چراغوں کا سائبان نیچے تھا، پھر میں نماز پڑھ کر جو نکلا تو اوپر جاتا ہوا نظر آیا۔ یہ کیا چیز تھی سرکار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے تلاوت قرآن کریم کا نتیجہ ہے کہ جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے سکینہ اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اترتی ہیں۔ وہ چراغوں کا سائبان تیری تلاوت کے بند ہو جانے پر اوپر جاتا ہوا نظر آیا۔ اگر تو پڑھتا رہتا تو میں صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تلاوت پر گھروں میں رحمتوں کا نزول آنکھوں سے بتا دیتا۔ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نعمت ہے اور گھروں میں رحمتوں اور نور کے آنے کا ذریعہ ہے۔ میرے والد صاحب کو مختلف کاموں کے لیے لوگ لے جاتے تھے۔ ایک صاحب آئے کہ حضرت میرے یہاں گھر کے اندر باہر کا اثر ہے، جب اندر کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو باہر کا اثر آتا ہے۔ تلاوت کا اثر ختم ہوگا، قرآن کا اثر ختم ہوگا، ذکر کا اثر ختم ہوگا تو پھر باہر کا اثر حملہ آور ہوگا۔ کہ میرے یہاں باہر کا اثر ہے، آپ تشریف لائیے اور ذرا دیکھیے کس ٹائپ کا یہ جنات ہے، بہت ہیوی ویٹ جنات ہے کہ لائٹ ہے۔ میں نے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوتا ہوں، نانی کہتے تھے کسی کو۔ کہا تم رکشا لے آؤ، وہ ہمارے یہاں 3 پہیے والا رکشا ہوتا ہے، اس کا نام میں نے عذاب جاریہ رکھا ہے۔ اس میں بیٹھ کر گئے، وہاں پہنچے، اس کے گھر میں قدم رکھا اور اذان ہوئی۔ اب وہ شکایت کر رہا ہے حضرت یوں دھماکہ ہوتا ہے، یوں آوازیں ہوتی ہے، یوں کوئی رات کو چلتا ہے، یوں کوئی رات کو اوپر سے کچھ گراتا ہے۔ اچھا یہ سب پرابلم ہو رہا ہے، اور یہ اذان کتنے ٹائم ہوتی ہے؟ کہ اذان 5 وقت ہوتی ہے۔ کہ میری کھڑکی کے اوپر مائک فٹ کیا ہے، تو اذان کی آواز کسی کو جائے گی کہ نہیں جائے گی، لیکن مجھے پہلے آتی ہے۔ اتنا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اذان سن کر تو جتنے شیطان ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، تو تیرے گھر میں اذان آئے گی تو شیطان کہاں سے باقی رہے گا؟ وہ تو کب سے بھاگ چکا ہوگا۔ شیطان جو ہے اذان کی آواز سے بھاگتا ہے، اور یہ مضمون حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھائی نماز میں تو حدیث میں ہے کہ شیطان آ جاتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا ہے، لیکن اذان سن کر بھاگتا کیوں ہے؟ شیطان کی دعوت اذان میں اللہ کے دین کی دعوت سے ٹکراتی ہے۔ یہ 2 دعوتوں میں جوڑ کوئی بھی نہیں ہے، تو جب وہ مقابلے کی دعوت کو سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے کہ یہ میری دعوت کے بالکل برخلاف دعوت ہو رہی ہے، اس کے منشے کے خلاف چیز ہے، اس بنا پر بہت دور چلا جاتا ہے۔ ایک مؤذن صاحب ایک مرتبہ اذان دے کے جنگل میں دوڑ رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں دوڑتے ہیں؟ تو کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری اذان پہنچی کہاں تک ہے، وہ دیکھنے کے لیے میں دوڑ رہا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کوئی یہ اعتراض اگر کر لے کہ بھائی اذان جو ہے اس کا درجہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، نماز میں شیطان آ جاتا ہے، اذان میں بھاگ جاتا ہے، تو درجہ کس کا زیادہ ہوا؟ اس سے تو بظاہر اذان کا درجہ زیادہ معلوم ہوتا ہے نماز کے مقابلے میں۔ ہمارے ایک بزرگ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ شہر کے اندر جب پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہے پریسیڈنٹ آنے والا ہے، تو جو شرابی ہوتا ہے اس کو فکر نہیں ہوتی،
تو شراب پینے والا ہوتا ہے نا، اس کو فکر نہیں ہوتی پریسیڈنٹ آئے کہ پریسیڈنٹ کا پریسیڈنٹ آئے، اس کو کوئی اس کی پرواہ اور کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ جم کر پیتا ہے اور پہلے سے زیادہ پیتا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہی شرابی کو یوں کہا جائے کہ علاقے کا انسپیکٹر راؤنڈ کے اوپر نکلا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہنٹر بھی تیار ہے، تو پیا ہوا بھی نکل جائے گا اور نشہ کافور ہو جائے گا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پریسیڈنٹ سے انسپیکٹر کا درجہ زیادہ ہے؟ یہ حلقہ اثر کی بات ہے، تاثیرات کی بات ہے۔ اذان کی تاثیر اور ہے اور نماز کی تاثیر اور ہے، اور کلمے کی اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا صدق دل سے، یہ کلمہ اسے کھینچے گا اور کھینچ کر اس کو جنت کے اندر لے جا کر چھوڑے گا۔ یہ کمال ہے اس کا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آپ کے یہاں اچھا شوق ہے، ہمارے حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ماحول بنایا ہے، پورا مہینہ یہاں تشریف فرما رہتے ہیں، خود بھی مجاہدہ فرماتے ہیں اور آپ کو بھی تلاوت کا، ذکر اللہ کا عادی بنایا ہے۔ لیکن رمضان کے جانے کے بعد یہ فضا خراب نہ ہو جائے، یہ ماحول جو بنا ہے یہ بگڑ نہ جائے، اس کو سنبھال کے رکھیے اور آئندہ رمضان تک لے جائیے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کی زندگی رمضان کی طرح گزر جائے گی، جس کی زندگی رمضان کی طرح گزر جائے گی، اس کی موت عید کی طرح آئے گی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم وہ رمضان کے اثرات کو باقی رکھیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان عبادات کے ساتھ اور طاعات کے ساتھ اور اللہ کی یادوں کے ساتھ گزرا ہے، انشاءاللہ پورا سال اس کا اچھا اثر رہے گا، اور پورا سال انشاءاللہ اس ماحول کا اثر دل پر رہے گا۔ اس کو برقرار رکھنا، اس کو مینٹین رکھنا، جیسے مکان کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، جیسے باڈی کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، جیسے کار کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، جیسے بزنس کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، اس طرح آپ اپنے ماحول کو مینٹین رکھیے، اپنے ایمان کو مینٹین رکھیے، اپنی تلاوت کو مینٹین رکھیے، اپنے اعمال صالحہ کو سنبھال کے رکھیے، اس میں کمی نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوسرا رمضان عطا فرمائے اور ہماری ایمانی بیٹری دوبارہ چارج ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رشید بھائی کی طرف سے ہے آج کا پروگرام، میں تو کل پر ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن ہمارے رشید بھیکو صاحب نے کہا کہ تقاضا لوگوں کا زیادہ ہے کہ ایک بیان اور بھی ہو جائے، اس بنا پر آج پھر آپ کا دماغ کھانے کے لیے میں بیٹھا اور تھوڑا جو ہے سما خراشی اور بھی آپ کی کر دی۔ انہوں نے آنے کے دن سے پروگرام کی ترتیب دی کہ بھئی اہل پاناما کا تقاضا ہے، ایک عرصے سے تو آیا نہیں، بہت زیادہ اصرار کیا، اس لیے میں حاضر خدمت ہوا اور 4 دن جو ہے آپ کے سامنے دین کی باتیں اور دل کا دکھڑا رویا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے اس سب پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ استقامت عطا فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما، صراط مستقیم نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ دارالعلوم جو بن رہا ہے اس کا جو مابقیہ کام ہے اپنے فضل سے اسے بھی مکمل فرما۔ اس علاقے کا سب سے مرکزی دارالعلوم اسے بنا دے، اس کے فیض کو عام اور تام فرما دے۔ ہمارے حضرت امیر صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، اے اللہ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرما دے، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما دے، ان کی خدمتوں کا اپنے شایان نشان بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جمیع اہل پناما کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، دین کے کاموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نسلوں میں دین کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ علماء سے محبت کا جو جذبہ ہے اس کو برقرار فرما، ان کا آنا جانے کا سلسلہ جاری ساری فرما۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے ان کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما، ان کے فیوض سے ہمیں مستفیض فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو ملجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اس سفر کے دوران جن جن حضرات نے جس جس طرح سے احسان فرمایا، خدمتیں کی، کرم کیا اور ساتھ دیا، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، دنیا آخرت میں بہترین بدلوں سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین ان مجالس کو کامیاب کرنے میں جن حضرات نے اپنا وقت لگایا اور دینی محفلوں میں شامل رہے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی نسلوں میں اس کے فیض کو جاری ساری فرما، گھروں میں دین والی محنت کو زندہ فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔